بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ اسلامیات، لیکچر نمبر 21۔ دعا کے بارے میں ہم نے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ دعا کا مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر یعنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ٹھیک ہے۔ اور لغوی معنی ہم نے پڑھے تھے، مائل ہونا، متوجہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم نے قبولیت دعا کی کچھ شرائط پڑھی تھی کہ دعا قبول ہونے کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ شرائط کا مطلب کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اب دعا کی شرائط جو تھی وہ کیا تھی؟ اخلاص نیت تھا، حرام مال سے بچنا تھا، دین کی دعوت و تبلیغ تھی، اور گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا تھا۔ ان چاروں کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قبولیت دعا کی مختلف صورتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ اگر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی 3 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو دعا مانگی جائے تو وہ اس وقت قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو چیز مانگی ہے تو وہ تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ پڑھی تھی کہ اس دعا کا اثر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن آخرت کے لیے وہ دعا جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ جب قیامت کے روز اعمال صالحہ ملیں گے تو جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اس وقت ان دعاؤں کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے دعا کے آداب۔ آداب کا مطلب ہوتا ہے لحاظ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی مستحب کوئی عمل اگر کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دعا کے مندرجہ ذیل آداب بیان ہوئے ہیں۔ دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کر لیا جائے، مثلا نماز پڑھ لی جائے، تلاوت کی جائے، یا کہیں پر دین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی محفل ہے جس میں تبلیغ ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی دعا کرنا یعنی کوئی نیک عمل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دعا مانگتے وقت انسان پاک صاف باوضو ہو اور قبلے کی طرف منہ کر کے دوزانوں بیٹھ کر دعا مانگے۔ دوزانوں کا مطلب ہے کہ جس طرح کے انسان اتحیات کی شکل میں بیٹھا جاتا ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف کے آداب میں سے ہے کہ دعا اس وقت تک آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہے کہ جب تک کہ اس پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو کھول کر کندھوں کے برابر اٹھانا چاہیے۔ دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، لیکن دعا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اے اللہ، آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا ان کے واسطے سے یا ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیجئے، ٹھیک ہے، یعنی نیک اور انبیاء کرام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ایک دعا بار بار مانگے اور نہایت عاجزی اور انکساری اور اصرار کے ساتھ اور اس عزم و یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ یہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر کسی مجمع میں دعا مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، وہ دعا زیادہ اثر رکھتی ہے جس میں سب سے پہلے اوروں کے لیے دعا مانگی جائے، ٹھیک ہے نا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ تو یہ تھے دعا کے آداب۔ اب آگے ہیں دعا کے مکروہات۔ مکروہات وہ چیزیں ہیں کہ جو دعا مانگتے وقت نہیں کرنی چاہیے، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مکروہات کیا ہے؟
پہلا ہے دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا، ٹھیک ہے۔ اب دعا کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور صرف ساری توجہ جو ہے وہ ہاتھ کے ہی اندر ہو، ٹھیک ہے، یعنی دعا پہ ہو، آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا تو یہ کیا ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ دعا مانگنے میں گانے کا طرز اختیار کرنا، یعنی بہت تکلف اور نخروں کے ساتھ دعا مانگنا۔ دیکھیے دعا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ دعا نہایت عاجزی اور انکساری سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں ایک جانب کا فیصلہ ہو چکا، مثلا ایسی بات کی دعا کرنا جو بدلتی ہی نہیں، جیسے کوئی مرد عورت بننے کی اور عورت مرد بننے کی دعا کرے، کوئی شخص بغیر کسی ذریعے کے آسمان پر چلے جانے کی دعا کرے، یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں، اسی طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنا کیا ہے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یعنی حدیث میں اس چیز سے منع کیا ہے۔ اب جلد بازی کا مطلب کیا ہے کہ اگر دعا کی قبولیت میں دیر لگے تو گلے شکوے شروع کر دے کہ یا یہ کہے کہ مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر ہی نہیں آتی۔ دیکھیں آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا کہ قبولیت دعا کی شرائط میں کہ دعا جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی اثرات پھر کہاں ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا جو ہے کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح، لیکن ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا، تو یہ سب کیا ہے، غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک بندہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ مچائے، اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ قطع رحمی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی مچانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، یہ کر وہ دعا کرنے سے تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا انسان دعا کرتا رہے، چاہے قبولیت دیر سے ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ جلدی قبول ہونے کی خواہش میں دعا کرنا ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے یہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، چاہے قبول ہوتی ہو یا نہیں ہوتی، اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہمیں ضرور ملتے ہیں، تو دعا جو ہے وہ ہر حالت میں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیپٹر بھی آپ لوگ کا مکمل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف۔ سوال ہے، دعا کے مکروہات سے کیا مراد ہے؟ دعا کی قبولیت میں جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ نیچے دی گئی سطور میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے دعا کے مکروہات، دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا، نمبر 2 دعا مانگنے میں گانے کا طرز اختیار کرنا یا نخرے اور تکلف کے ساتھ دعا کرنا، نمبر 3 کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں ایک جانب فیصلہ ہو چکا، مثلا کوئی ایسی بات کی دعا کرنا جو بدلتی ہی نہیں، جیسے کوئی مرد عورت بننے کی یا عورت مرد بننے کی دعا کرے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنا، اب جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ دعا کی قبولیت میں جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعا کی قبولیت میں دیر لگے تو گلے شکوے کر دے یا یہ کہنے لگے کہ مجھے تو دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے گس گئے لیکن کوئی اثر نظر نہیں آتا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو یہ اس سوال کا کیا ہوا؟ جواب۔ اب آگے خالی جگہ پر ہے، دیکھیں ذیل میں دعا کی شرائط، آداب، مکروہات اور قبولیت دعا کی مختلف صورتیں غیر مرتب انداز میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ درذیل جو بات ان میں سے جو بات صحیح ہو تو صحیح جواب منتخب کر کے سامنے دیے گئے خانے میں تحریر کریں، جیسے ہیں دعا کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2
جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹل جانا، صورت قبولیت، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنے میں اخلاص شرط، دعا مانگنے کے لیے تکلف کے ساتھ گانے کا طرز اختیار کرنا مکروہ، دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنا مکروہ، قبولیت دعا کے لیے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شرط، جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ دنیا میں پوری ہو جائے صورت قبولیت ہے۔ قبولیت دعا کے لیے حرام مال سے بچنا شرط، کسی مجمع میں دعا مانگتے وقت تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا ادب، دعا کے شروع و آخر میں اللہ کی حمد و ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ادب، قطع رحمی اور گناہ کے کام کی دعا نہ کرنا شرط، جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ دنیا میں پوری نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جائے صورت قبولیت۔ تو یہ کام آپ لوگ کا مکمل ہو گیا، آپ لوگ کام مکمل کر کے اپنی عملی کتاب اسکول بھجوا دیں، ٹھیک ہے بیٹا، والسلام، شکریہ۔